قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری، آپ کی فرش عزا کو اور آپ کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو کشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام. عزیزان گرامی، ابھی اس سے قبل مجلس میں مولا غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے فضائل پڑھ رہا تھا. میں نے اپنے فضائل کو ملتوی کیا چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام وقت پر کریں. ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ ہم پڑھتے ہی چلے جائیں اور کسی جگہ پڑھے ہی نہ. چونکہ فرش عزا کہیں بھی بچھے اور اس پہ جو بھی عزادار آ رہا ہے ہماری نگاہ میں ہر عزادار برابر ہے. یہی ایک آستانہ ایسا ہے جہاں نہ امیر کا کوئی فرق ہوتا ہے نہ غریب کا کوئی فرق. یہی ایک جگہ ایسے ہے جہاں اگر IAS بھی آئے تو بھی عزادار ہے، PCS آئے وہ بھی عزادار ہے، منسٹر آئے وہ بھی عزادار ہے، فقیر آئے وہ بھی عزادار ہے، غریب آئے وہ بھی عزادار ہے، امیر آئے وہ بھی عزادار ہے. تو یہاں اس فرش عزا پر کوئی فرق نہیں رکھا حسین مظلوم نے. عزیزان گرامی، بات صرف 2 لفظوں میں ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں اور جن کے چاہنے والے ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہے کہ جسے علی بادشاہ سجدہ کر رہا ہے، جسے علی بادشاہ سجدہ کر رہا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. جسے علی بادشاہ سجدہ کر رہا ہو تو اس کی عظمتوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، چونکہ جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے میری گفتگو چل رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا. مولا امام حسین کو جلال نہیں آتا تھا، بہت صابر تھے. ان کی صفت میں ہے کہ امام حسین نے جیسا صبر کر دیا وہ سب آج تک کوئی کر نہیں پایا. نہ کوئی نبی کر پایا
نہ کوئی رسول کر پایا. اور عزیزان گرامی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آتا کیوں نہیں تھا. شاعر نے اس کی وجہ بتائی ہے. شاعر فرماتا یہ ہے کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس. احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس. سنیں عزیزان محترم اور جو لوگ باہر تشریف فرمان نوجوان لوگ، ان سے میری گزارش ہے کہ عزاخانہ امام حسین میں تشریف لے آئیں. اس لیے یہ وہ عزاخانہ ہے کہ جس کے بھائی کا ذکر عباس کا ہو رہا ہے. ایک صلوات بین محمد والے محمد. عزیزو، اس لیے کہ آج 7 محرم ختم ہو گئی. 8 محرم 9 محرم 2 روز کا بیمان ہے آقا حسین. لہٰذا ہمیں اپنے سکون کو، اپنے کام کاج کو ملتوی کر دینا چاہیے. اس لیے کہ عزیزو، جب حسین کا ذکر نہیں تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر حسین کا ذکر نہیں تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. حسین سے بڑھ کے کسی کا غم نہیں. عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا کم وقت رہ گیا ہے، ہمیں دنیاوی کاموں سے منہ موڑ لینا چاہیے. اور اس کا اجر یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی دیں گی. اگر عقیدہ ہے تو دیں گی، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا. عقیدے کی بنیاد عزیزوں، احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس. پھر تیسرا مصرع دیکھیں، وجہ بتائی ہے شاعر نے کہ امام حسین کو جلال کیوں نہیں آتا تھا. کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس. اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال. لیکن وجہ بتا رہا شاعر. عزیزان، بہت خوبصورت انشاءاللہ نتیجہ ہے کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس. اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس. سب کو آباد و شاد رکھے. مولا آپ سب کو باب الحوائج ایک یہ بھی ہیں شہزادہ علی اصغر، ان کے صدقے میں بھی آپ کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے.
اور ایک باب الحوائج جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یا امام زمانہ، تمام شیعان حیدر کرار کو غازی ابو الفضل عباس کے علم کے سائے کے صدقے میں ہمیشہ ہر بلا سے محفوظ رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ ہم ذکر باب الحوائج کا کر رہے ہیں، اور یہ خوش نصیبی میری یہ ہے کہ ایک شہزادہ جناب علی اصغر اور ایک شہزادہ غازی ابو الفضل عباس، یہ دو باب الحوائج۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے شکن ہے۔ عزیزوں، مولا علی کے دو بیٹے، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ مولا عباس بھی بیٹے ہیں اور بھی بیٹے ہیں، مگر امامت کا منصب مولا عباس کو نہیں ملا، لیکن مولا کے منصب کا پتہ تب چلے گا جب ظہور امام ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے، جب ہمارا اور آپ کا آخری امام آئے گا تو امام مولا عباس اور شہزادی جناب عالیہ کے منصب کا پتہ چلے گا، ایک بی بی زینب کا اور ایک مولا عباس کا۔ یہ دو شخصیتیں ہیں عزیزان محترم، ان دو شخصیتوں کا ہمیں منصب کا پتہ تب چلے گا جب ہمارا وقت کا امام ظہور فرمائے گا۔ لیکن شاعر کہتا عزیزان محترم کہ مولا عباس امام کیوں نہیں ہوئے؟ بھئی امام حسن بھی امام تھے، امام حسین بھی امام تھے، ساری کوالٹیز یقین کریں آپ، جو جسے اللہ سجا کر بھیج رہا ہو، مولا عباس کو کس نے بھیجا زمین پر؟ اللہ نے سجا کر، چونکہ علی کی دعاؤں کا ثمر تھے، علی کی دعاؤں کا، نماز شب کا ثمر ہے عباس۔ زہرا جس کے لیے دعا کرے وہ ہے عباس۔ عزیزان گرامی، اب اس سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دوں، دیکھیں آپ کتنے بیدار ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے کپڑے کون لے کر آتا تھا؟ درزی لاتا تھا۔ کون؟ رضوان جنت۔ جنت کی مالکہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اچھا، فرشتے کس کے ہاتھوں کی روٹی آسمانوں پر لے گئے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں رضوان جنت آسمانوں پر لے گئے، جنت میں لے گئے۔ تو عزیزان گرامی، جو رضوان درزی بن کر کے در زہرا پر آ کر کے حسن اور حسین کو جنت کا لباس دے، اسے حسن اور حسین کہتے ہیں، مگر جس کا لباس فاطمہ زہرا سلے اسے عباس کہتے ہیں۔ حیدری مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کا سمندر، جو مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کا سمندر، کونین میں بس وہ تیرا صدقہ ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا صدقہ ہے سکینہ۔ عباس کی نظروں سے کوئی تو پڑھ کے تو دیکھ، عباس کی نظروں سے کوئی تو پڑھ کے تو دیکھ، احساس کی نیجے بلاگاہ ہے سکینہ، عباس کی نیجے بلاگاہ ہے سکینہ۔ کیا کرنا بھائی، سبحان اللہ، یا علی، اتنی ہی بلند صلوات بھیج دے محمد والے محمد والے۔ جس کے کپڑے بی بی فاطمہ زہرا سلے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو عزیزوں، جناب عباس کو امامت کیوں نہیں ملی؟ پہلا سوال یہی ہے۔
شاعر کہتا ہے، شاعر کا عقیدہ، بھائی شاعر کی اپنی فکر ہوتی ہے، اس نے ایک فکر پیش کی، وہ فکر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، قمر جلالوی کا شعر ہے کہ مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، کوئی مقام کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، پلاتی دودھ جو زہرا تو امام ہو جاتے ہیں۔ پلاتی دودھ جو زہرا تو امام ہو جاتے ہیں۔ سلوات دے دے عزیزو، آئیے آپ کو اس مقام پر لے چلتے ہیں جہاں سے میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا۔ جناب عباس کی یہ پہلی جنگ تھی، جنگ صفین، جس میں آپ کی عمر صرف اور صرف 11 برس کی تھی۔ جناب عباس کے جسم مبارک پر علی کی زیرہ چست آئی، بھائیوں نے دعا دم کی، علی نے دعا دی، عباس چلے میدان میں آئے۔ جناب عباس نے تلوار کو میان سے آزاد کیا۔ عزیزوں، اس وقت کی پالیسی یہ تھی، پالیسی تاکہ آپ کو سمجھا دے، تاکہ آپ کو نتیجہ پیش کرنے میں، جب میں نتیجہ پیش کروں تو بات بھی سمجھ میں آئے۔ معاویہ نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت کی جنگ کی پالیسی یہ ہوتی تھی کہ فوج کو کمزور کرنا، بھئی اگر فوج کمزور ہو جائے گی تو جنگ نہیں کر پائے گی۔ آج بھی یہی پالیسی ہے، مگر وہ پالیسی دوسرے طریقے کی ہے۔ تو جب معاویہ نے، لشکر والوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تو مولا علی نے امام حسن کو بھیجا، بیٹا حسن معاویہ سے جا کے کہو کہ پانی پر پہرا نہ لگائے، پانی چونکہ ابر رحمت ہے لہذا اس پر پہرا نہ لگائے۔ معاویہ کے بغل میں مروان بیٹھا تھا، مروان بن حکم، مشیر تھا، اس کا پی اے تھا، اس کو تمام طرح کی رائے و مشورہ دیا کرتا تھا۔ تو مروان نے کہا، اے معاویہ امیر شام، مجھے تو شرم آتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے کہ امیر شام، اصولاً تو کہنا چاہیے فقیر شام، اس کو فقیر شام کہنا چاہیے۔ امیر کا لفظ صرف اور صرف میرے مولا کے لیے ہے، امیر المومنین، مومنوں کا اگر کوئی امیر ہے تو صرف میرا مولا علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزو، تو امام حسن نے کہا کہ میرے بابا کا حکم ہے کہ جو قبضہ پانی پر ہے اس کو ہٹایا جائے، اس لیے کہ پانی جو ہے وہ ابر رحمت ہے۔ مگر مروان کہتا ہے، اے فقیر شام، اگر اس وقت تم نے نہر پر سے اپنے سپاہیوں کو ہٹا دیا تو یہ یاد رکھو، یہ 24,000 کا جو لشکر ہے اس میں علی کے بیٹے جنگ کرنے آئے ہیں، اور علی کے اگر جہاں بیٹے جنگ کرتے ہیں تو 1,00,000 2,00,000 کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لہٰذا اگر تمہیں جنگ جیتنی ہے تو پانی پر قبضہ برقرار رکھو۔ جب اسلام کا لشکر پانی نہیں پائے گا تو وہ جنگ نہیں کر پائے گا۔
اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بھائی وہ ریگستان ایریا، وہ عراق کی گرمی، وہ سعودی کی گرمی، تپ تپاتے ہوئے صحرا جہاں اناج ڈالو تو بھن جاتا تھا، اور گرمیوں کے سیزن میں ہندوستان میں دیکھیں آپ کہ آدھے آدھے گھنٹے پر پیاس لگتی ہے۔ آپ کہیں بازار ہو کر آئیں، گھر آئیں تو پہلے آپ فریج سے بوتل نکالیں گے، پانی پئیں گے۔ سوچیے اس زمانے میں صرف پانی کہیں ہر جگہ تو ہوتا نہیں تھا، ایک نہر تھی، اسی نہر سے پانی، اور یہی منصوبہ اس کے بیٹے یزید نے کربلا میں بھی کیا، یہی نہر فرات، پانی پہ قبضہ کیا۔ تو اس وقت کی پالیسی یہ تھی کہ سب سے اہم چیز کو پہلے اپنے قبضے میں کر لو، پانی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو پہلے کنٹرول میں کرو۔ تو معاویہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے نہر فرات پر اپنے سپاہی بٹھا دیے اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ اور مولا علی نے جب یہ پیغام پہنچایا، اس نے مولا علی کا یہ پیغام نہیں سنا۔ عزیزو، اس نے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جو مالک اشتر تھے، اس نے اس سے پہلے خط لکھا معاویہ نے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو نوجوان بھائیوں کو بتا دوں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جب جنگ صفین میں وہ اپنے اقتدار کی لالچ میں غرور میں آ گیا تھا، اسے ہوتا تھا کہ میرے پاس 1,48,000 1.5 لاکھ کی فوج ہے، تو کہاں 24,000۔ اگر ریشیو دیکھیں گے عزیزان گرامی، نہیں 1 پہ 6 آدمی، 1 پہ 6 آدمی ہے نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے عزیزان گرامی، اس کو اپنی فوج پر غرور تھا، تکبر تھا، ناز تھا۔ تو جو عزیزان گرامی اکثریت پر ناز کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے حسین تعداد کے قائل نہیں تھے، حسین تعداد کے قائل نہیں تھے۔ میں نے جملہ دے دیا، آپ سمجھے نہ سمجھے آپ کی اپنی قسمت۔ حسین کیا تعداد نہیں دیکھی جاتی، استدلال دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اور حسین کی کوالٹی دیکھے، حسین جب کربلا آئے نا 72 کو لے کر، تو کوالٹی کیا دی؟ 6 مہینے کا بچہ لے کے آئے، کوالٹی دیکھے۔ 80 برس کا حبیب ابن مظاہر لے کے چلے۔ ہم شبیہ پیغمبر کو 18 برس کے لے کے چلے، قاسم نوشا کو 13 برس کا لے کر چلے، اونو محمد کی عمر 7 برس 9 برس کی تھی، ان کو لے کر چلے۔ آپ دیکھیں کوالٹی ہونا چاہیے، کوالٹی۔ اور وہی فکر آپ یاد کریے، خدا کی قسم امام حسین کا وہ فکرہ جو شب عاشور کہا تھا امام حسین نے، شاید آپ میری تائید کریں گے، مجھے دعا دیں گے۔ امام حسین نے جب چراغ بجھایا تھا، چراغ روشن کیا تھا، سارے جتنے بھی چاہنے والے تھے انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر آپ حکم دیں میں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دوں۔ تو امام حسین نے مدینے کا رخ کر کے یہی جملہ تو کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی، یہ کوالٹی ہے عزیزان محترم، یہ کوالٹی تھی۔ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے امام حسین کربلا میں۔ تو ہم تعداد کے قائل نہیں ہیں۔ وہ معاویہ کو گمان تھا کہ ہم 1,48,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ جب اس نے خط لکھا نا مولا علی کو کہ میرے پاس گیہوں کے دانوں کی طرح فوجیں ہیں، جیسے گیہوں کے دانے ہوتے ہیں نا، آس میں پھر پورے میں پھیل جاتے ہیں، میرا ڈرانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی فوجیں ہیں۔ اب سنیں مولا کا جواب جو خط گیا ہے، یقین کریں آپ کی تولا جو ہے نا، آپ کا ذہن آج آسمانوں پر جائے گا اور آپ دعا دیں گے۔ جو امام نے جواب دیا جب اس نے خط لکھا نا معاویہ نے، فقیر شام نے مولا کائنات کو، کہ اے علی جنگ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا میرے پاس اتنی فوج ہے گیہوں کے دانوں کے برابر کہ اگر اسے بکھیر دے تو ہر طرف فوج ہی فوج نظر آئے گی۔ تو پتہ ہے مولا نے کیا جملہ کیا تھا؟ دعا دیں گے خدا کی قسم، میں سوچتا ہوں کہ مولا نے کہا، یہ مالک اشتر ہے نا، سپہ سالار تھے،
مالک اشتر کو مولا علی نے مرغ کا لقب دیا تھا، مرغ. تو مولا علی خط میں لکھتے ہیں میرے پاس ایک ایسا مرغ ہے جو تمہارے سارے دانوں کو چگ جائے گا. میرے پاس ایک ایسا مرغ ہے جو تمہارے سارے ٹک 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 کر کے چگ جائے گا. تو اقتدار پر اس کو گمان تھا. تو مروان کہتا اگر فوج نے پیر ہٹا دیا اور آپ نے حکم دے دیا آپ یہ جنگ ہار لیں. بہرحال یہ چیز میں نے اس لیے بتائی چونکہ اب نتیجہ میں پیش کر دوں عزیزان محترم. تو جناب عباس چلے ہیں، 11 برس کی عمر ہے. جناب عباس تلوار سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں پہلی بار میدان میں آیا ہوں اور پہلی بار تم میرے ہاتھ میں آئی ہو، تو یہ سوچ کر جنگ کرنا ہے کہ میں علی کا بیٹا عباس ہوں، میں علی کا بیٹا عباس ہوں. تو کہتی مولا کیسے لڑوں آپ ہی بتائیے. تو مولا فرماتے ہیں میمنے میں اتر میسرے سے ابھر. میمنے میں اتر میسرے سے ابھر، قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے. ٹھیک ہے مولا جیسا آپ کہو. مولا تھوڑی وضاحت اور کر دے. تو مولا فرماتے ہیں دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. بھائیوں نے دعا دی ہے نا، بھائیوں نے دعا دی ہے. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو. یوں لڑے، سنے یوں لڑے، جملہ سنے، چوتھے مصرے پر آپ کی سماعت کہاں جائے گی. مولا فرما رہے یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو. یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو. یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس. عزیزو تلوار کہتی مولا میں سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب جب سمجھ گئی تو مولا نے کہا ابتدا کی جائے. مولا نے کہا ابتدا کی جائے. تو ایک مرتبہ تلوار جب ایک دم قریب پہنچ گئی، یعنی مولا عباس ایک دم قریب پہنچ گئے، تو ایک مرتبہ تلوار کی مولا تھوڑی سی وضاحت اور کر دے کہ کس طریقے سے شروعات کریں، کس طریقے سے شروعات کریں. تو مولا کہتے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے. تو عزیزان گرامی تلوار کہتی مولا اگر ہم آپ کے مطابق جنگ کریں گے مجھے کیا ملے گا. جب میں آپ کے مطابق
जंग करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? तो मौला फरमाते सब जमीनों शजर बस्ती हाँ रागुजर, रक्स करती हवाएं समंदर तेरे, आज की शब सितारों के सब जायके, जुगनुओं की कतारों के अंदर तेरे, और मौत की देवियां है कनीजे तेरी, मौत की देवियां है कनीजे तेरी, जिंदगी के सजीले सिकंदर तेरे, तेरे मालिक की नुसरत तेरे साथ है और दुआ गो हमारे कलंदर तेरे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़मत बाबुल अवाइस पे आवाज़ बुलंद तर सलावत। जब एकदम पूरी तरीके से मौला गाजी ने वजाहत कर दी तो तलवार कहती है मौला अब मैं तैयार हूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया है और मैं समझ गई हूँ मुझे कैसे लड़ना है, मैमने में उतरना है, फिर मैसे से निकलना, कल में लश्कर को चीरना है, आखिरी तक जाना है और मुझे तलवार उस वक्त तक नहीं रुकनी है जब तक अमीरुल मोमिनीन की तलवार आपकी तलवार का आके बोसा न ले। तो अजीज़ान गिरामी, बस एक मरतबा मेरे मौला फरमाते हैं कि नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। बहुत बड़ी बात है अज़ीज़ान मुबारक, आखिरी मरहले में गुफ्तगू जा रही है। एक मरतबा तलवार कहती मौला मैं समझी नहीं इसका मतलब क्या है। तो एक मरतबा मेरा गाजी गैस के आलम ने जनाबे आदम के लहजे में कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। फिर नहीं समझ में आया तो जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लहजे में गाजी कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। फिर एक मरतबा जनाबे मूसा के लहजे में गाजी कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। फिर तलवार कहती मौला समझी नहीं। एक मरतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के लहजे में गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। कहा मौला नहीं समझी। जब कहा ना मौला नहीं समझी तो एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लहजे में कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। मौला नहीं समझी। इमाम हुसैन के लहजे में गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। नहीं समझी मौला। एक मरतबा मौला अली के लहजे में गाजी कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। कहा मौला अभी भी नहीं समझी। गाजी गैस के आलम में एक मरतबा खुदा के लहजे में कहता है, खुदा के लहजे में कहता है, जुमला सुने इसके बाद गुफ्तगू नहीं करूंगा। खुदा के लहजे में गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर, आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर उसके पर काट दे। सुभान अल्लाह। बंदे हुक्म हुज्जत परवरदिगार है। तलवार शाहिदीन ने नहीं दी थी इसलिए अब्बास का जलाल खुद जुल्फ क्या कहना यानी मेरे भाई की सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात। नोक से रोक ले, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर,
کوئی چانس نہیں، تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. یہ جلال تھا غازی کا. جلال دیکھیں عزیزان محترم، کبریائی کا جلال بن کے غازی آج میدان میں آیا تھا. تبھی تو وہ اسرائیل کہہ رہا تھا تلوار سے، جب تلوار چل رہی تھی غازی کی تو کیا کہہ رہا تھا اسرائیل فرشتہ؟ یہی کہہ رہا تھا. تو تلوار نے کہا تھا، یہی کہا تھا، کیوں زلزلہ بپا نہ کروں آج کائنات میں، کیوں زلزلہ بپا نہ کروں آج کائنات میں، آئی ہوں پہلی بار میں غازی کے ہاتھ میں. کیوں زلزلہ بپا نہ کروں آج کائنات میں، آئی ہوں پہلی بار میں غازی کے ہاتھ میں. اور عزیزوں، میرے غازی نے چونکہ چہرے پہ نقاب تھی، جنگ صفین پہلی جنگ تھی، تو غازی کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی. تو غازی نے جو سب سے پہلا انداز جنگ دکھایا ہے صفین میں، غازی نے پہلے سوار کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ چبھویا. پہلے گھوڑے کے سوار کی گردن میں، پہلے جو گھوڑا تھا اس کے پر سوار تھا، سوار کو کچھ نہیں کیا، گھوڑے کے نیزہ چبھویا، اوپر آسمان میں اچھالا. جب اچھالا نا غازی نے، دوسرے ہاتھ سے تلوار سنبھالی، دیکھا سوار گر رہا ہے، سوار کے سر پہ تلوار ماری، دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، حیدر کا انداز اپنایا، یعنی حیدر کا انداز دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. مقتول کو تولا گیا، دونوں وزن برابر نکلے. انداز جہاد تھا یہ. عزیزان گرامی، پتہ ہے جناب عباس نے جب حملہ کیا ہے نا، 15,000 معمولی بات نہیں ہوتی، 15,000 معاویہ کے لشکر کو فنار کیا، اور ایک تلاتم مچ گئی. تلاتم سمجھتے ہیں، افراتفری مچ گئی. اب لوگ یہ کہنے لگے، ارے علی نے تو آج شریعت کو پامال کر دیا، جنگ کی خلاف ورزی کر دی، جنگ کی خلاف ورزی علی نے کر دی. دیکھیے اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، اگر چیف آف دا آرمی ادھر ہے تو چیف آف دا آرمی ادھر بھی ہوتا تھا. پہلے پیادے لڑتے تھے، پھر جب چیف آف دا آرمی سامنے آتے تھے. اصول تھا جنگ کا. تو علی نے جنگ کی خلاف ورزی کر دی. عزیزان گرامی، فوراً معاویہ نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی، سارے عہدیدار، سارے بڑے بڑے سے اس کے جو عہدیدار تھے بلایا، اور یہ اعلان کر دیا علی نے جنگ کی خلاف ورزی کر دی. علی خود جنگ لڑنے چلے آئے، علی خود جنگ لڑنے چلے آئے، علی خود جنگ لڑنے چلے آئے. میرا امیر تو خیمے میں بیٹھا ہے، علی خود جنگ لڑنے چلے آئے، خود جنگ لڑنے چلے آئے، خود جنگ لڑنے چلے. خدا کی قسم علی نے جملہ سنا. ایک مرتبہ میرا علی گھوڑے پر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ایک مرتبہ میرے علی نے اپنی تلوار سے غازی کی تلوار کو بوسہ دیا، غازی کی تلوار کو بوسہ دیا، غازی کی تلوار کو بوسہ. سنے جملہ دارو. غازی کی تلوار کو بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بچے عباس کا ہاتھ پکڑا، معاویہ کے خیمے کے سامنے آ کر کے اور کہا، اے بدبخت معاویہ، ذرا اپنے خیمے سے باہر آ، دیکھ میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، میرا 11 برس کا بیٹا عباس جنگ کرنے آیا تھا. حیدر میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، میرا 11 برس کا بیٹا عباس جنگ کرنے آیا تھا. اب عزیزوں، ابھی تک معاویہ کا قبضہ تھا پانی پہ، اب علی کا پانی پر قبضہ ہو گیا. علی کا پانی پر قبضہ ہو گیا.
اب مروان کہتا اب تو جنگ ہار گئے، اب پہلے میرا قبضہ تھا، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ پانی نہ بند کرو تو پھر بھی ہم لوگوں نے پانی بند کیا، اب علی کا قبضہ ہے، اب ہمارا لشکر پیاسا رہ جائے گا، اب ہم جنگ ہار جائیں۔ اب سنیں عزیزان محترم، میرے مولا نے امام حسن کو حکم دیا، بیٹا حسن جا کے معاویہ کے خیمے میں پاس جاؤ اور جا کر اعلان کرو ہم علی والے ہیں، پانی پر بندش نہیں لگاتے، پانی دوست دشمن سب پیے۔ ہم علی والے ہیں، پانی پر بندش نہیں لگاتے، دوست دشمن سب پانی پیے، اس لیے کہ علی کریم ہے، علی کریم ہے اور علی کی اولاد بھی کریم ہے۔ اپنے پاس پانی نہیں رکھا، دشمن کو پانی پلا دیا، یہ تھا حسین کا کردار۔ صحرا میں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں آگے پانی ملے یا نہ ملے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، عرب کا سفر ہے، ایسا تو تھا نہیں ہر جگہ پانی کی فیسلٹی ہو۔ خود کربلا میں امام مولا عباس نے نہ جانے کتنے کنویں کھودے مگر پانی نہ نکلا۔ اس صحرا میں سوچئے امام حسین نے حر کو بھی سیراب کیا، حر کے لشکر کو بھی سیراب کیا، حر کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا، اس لیے کہ یہ کریم کے بیٹے ہیں اور خود بھی کریم ہیں، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزوں، امام حسین نے جو کربلا بنائی ہے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے امام حسین نے۔ ایسے نبوت نہیں بچی ہے، ایسے توحید نہیں بچی ہے، ایسے احترام رسالت کو نہیں بچایا ہے۔ پتہ ہے ایک جملے میں اگر ہم کربلا سمجھا تو شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ امام حسین نے جو کربلا بنائی ہے اور لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، جو امام حسین نے لکھا ہے نا، جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اس کے لیے امام حسین نے عباس کے بازوؤں کا قلم بنایا ہے۔ مصائب ہے عزیزان، پورا مصائب اسی جملے میں ہے۔ امام حسین نے عباس کے بازوؤں کا قلم بنایا، جوان بیٹے علی اکبر کے کلیجے سے سیاہی لی اور بی بی زینب کی چادر کا فرق بنایا، تب حسین نے لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ قیمت چکائی ہے امام حسین۔ عزیزوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، بڑے بڑے مورخوں نے لکھا، تاریخ میں تمام نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ امام حسین شہادت کا جام پیے بہتر ہے، شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، پیے بہتر ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 6 مہینے بچے کے گلے پہ تیر مارنا یہ کون سی انسانیت تھی عزیزوں؟ اور تیر ایسا تیر نہیں، وہ تیر مارا ہے جو عرب میں اس تیر پر پابندی تھی، اس تیر سے جانوروں کو مارا جاتا تھا، وہ تیر ایک 6 مہینے بچے کے گلے پہ مار دیا۔ اللہ اکبر، وہ کون سے مسلمان تھے؟ اچھا شہید ہو گئے جناب علی اصغر۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے حسین کی طرف سے 72 آئے تھے، سر 71 ہے، ایک سر کون سا؟ دیکھو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ غم حسین کا معجزہ ہے، اللہ آپ کے آنسو پر رحمت نازل کرے۔ کسی نے کہا اے پسر سعد، حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، حسین نے اس بچے کو سپرد خاک کر دیا ہے، اس بچے کو لے کر کیا کرو گے؟ اس کا سر کیا کرو گے؟ تو ملعون کہتا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر چاہیے۔
अजीजों सोचें आप, समझें आप, कयामत का मसाइब है ये। माँ के दिल से पूछो, किसी माँ के दिल से पूछो, आप भी साहिब औलाद हो अजीजों, खुदा की कसम सोचो, तसव्वुर करो कि 6 महीने का बच्चा, दूध जिसका छूटा हुआ हो, जिसको पानी का एक कतरा ना मिला हो, जालिम ने तीर से शहीद कर दिया हो, माँ देख रही है हुसैन ने लाशा दफना दिया, फिर माँ देख रही है कि कुछ जालिम आए हाथों में नेजा लेकर के। अल्लाह अल्लाह, खुदा रहा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। आज़ादारों, मेरे पास अब जुमला नहीं है, मैंने सोचा था और मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन अब और मेरे में ताकत नहीं है कि आगे मसाइब पढ़ सकूं। आज़ादारों, सलाम हो हुसैन पर जिसने एक 6 महीने बच्चे अली असगर का लाशा दफनाया। सलाम हो मेरा उस हुसैन पर जिसने अकबर के सीने से बर्छी निकाली। अरे कैसे निकाली मुझे नहीं पता, वो कौन सा इमाम है, वो कौन सा नबी है, वो कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालता है। आज़ादारों, हुसैन अभी अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल चुके हैं, अब अली असगर के गले से तीर भी निकाला। आज़ादारों, हुसैन ने असगर का लाशा दफना भी दिया। आज़ादारों, जालिम कहता है मुझे वो सर चाहिए। आज़ादारों, कुछ सिपाही घोड़े पर सवार हुए, आ गए करबला में, सब कुछ लुट चुका है, खेमे जल चुके हैं, बीबियां जली हुई कनातों पे बैठी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। आज़ादारों, फिर क्या देखा जनाबे रबाब ने कि मक्तल में कुछ सिपाही नेज़ा लेकर जमीन पर मार रहे हैं। अजीजों, जनाबे रबाब समझ नहीं पाए, फिज़्ज़ा को बुलाया, फिज़्ज़ा ये जालिम क्या ढूंढ रहे हैं, जालिम क्या ढूंढ रहे हैं। आज़ादारों, बस एक मरतबा जनाबे रबाब का तसव्वुर अपने बच्चे की तरफ चला गया, चूँकि रबाब ने देखा था मेरे शौहर ने, मेरे सरदार ने, मेरे वालियो वारिस ने इस बच्चे को यहाँ दफन किया है। जब फौजें आधा उधर पहुँची है तो एक मरतबा रबाब अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गई। क्या सुन रहा हो आज़ादारों, रबाब अपना कलेजा पकड़ कर, जालिम ने रबाब के सामने जमीन में नेज़ा गाड़ा। अब जो नेज़ा निकाला, नेज़े के साथ एक 6 महीने का लाशा वापस आ गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, रोने में बुखल ना करो आज़ादारों, एक बच्चे का लाशा बाहर आ गया। आज़ादारों, बस एक जुमला और आपकी इबादत तमाम कर रहा हूँ। अजीजों, जालिम घोड़े से उतरा, माँ देख रही है, जालिम घोड़े से उतरा, उतरने के बाद इत्मीनान से सांस ले लो, जालिम घोड़े से उतरा, असगर का जो जिस्म है नेज़े की अनी में है, ऐसे जालिम घोड़े से उतरा, पिन्हे हुए असगर को, जो नेज़े में पिन्हा हुआ असगर था, जालिम ने असगर का लाशा निकाला। क्या सुन रहे हो ज़दारो, असगर का लाशा निकाला, जमीन पर लेटाया, बगल से खंजर निकाला, बगल से खंजर निकाला, मर जाऊं मैं जुमला ना कहूं, लाशे को अजीज़ान गिरामी जमीन पे लेटाया, खंजर निकाला, माँ के सामने 6 महीने बच्चे का गला काटा, रबाब कलेजा पकड़ कर बैठ गई, छोटे से बच्चे का सा नेज़े पे सवार किया, घोड़े पर बैठा, चला गया, रबाब अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गए। हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर। वसयामुल लज़ीना तनामुल लज़ीन अय्यमन मय्यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, बारहा तुझे वास्ता है इस मजलिस अज़ा का, बारहा तुझे वास्ता इन आंसुओं का, जितने भी मोमिन और मोमिनात इस कायनात से गुज़र गए हैं, मरहूमीन हो चुके हैं, माबूद
تو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے معبود جتنے بھی مومن اور مومنات اس کائنات میں باقی ان کو ہر بلا ہر آفت جان مال عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے معبود جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائی میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے معبود جو لا ولد ہیں بے اولاد ان کو اولاد نگینہ عطا فرما۔ جن شیعہ بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا معبود از غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام فراہم کرا۔ اے میرے معبود جو بیمار ہیں علی ہیں ان کو بیمار کربلا اور بی بی صغرا کے صدقے و طوفیل میں مکمل شفا یابی عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی سے لگا دے۔ جن کے دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت معصومین کی کو پورا فرما۔ پرچم اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل جو بھی دشمنان اسلام ہیں معبود ان کو فنا کر دیں۔ اے میرے معبود سب سے عظیم و افضل دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما۔ وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ زینب